اب یہ دو ہی مطالبات یعنی جوڈیشل کمیشن اور پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی، یہی دو ملاقات آپ ان رائٹنگ دینے جا رہے ہیں یا اس میں کچھ اور ایڈ بھی ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، یہی دو مطالبات ہیں جی، اور اس میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں which I guess ابھی تک باہر نہیں آ سکے، کہ اگر ہماری تیسری ملاقات عمران خان صاحب کی ملاقات کے بغیر ہوتی ہے، یعنی حکومت مذاکراتی دور کی اگلی میٹنگ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائے بغیر ہوتی ہے، اور تیسری میٹنگ کے اندر پھر جو بھی چیز ڈسکس ہوگی اس کے اندر جوڈیشل کمیشن ہمیں دینا پڑے گا، اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیا جاتا تو شاید چوتھی میٹنگ پھر نہ ہو سکے۔ یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کہہ دی، یعنی جوڈیشل کمیشن اب ٹاپ پرائیورٹی ہے، اگر تب بنانا ہے تو بنا دیں۔ کل ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل تھے، انہوں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ کے تھرو آپ کو کنونس کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو، اس کے بعد ہمارا استحقاق ہے کہ ہم بنائیں یا نہیں بنائیں۔ چلیں پارلیمنٹ کو کنونس کرنا پڑے گا تو کریں نا، پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی بھی جمہوریت ہے، جو 2 نمبر قسم کی انہیں اکثریت ملی ہوئی ہے، اکثریت ان کی ہے، جا کے کنونس کرتے رہے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی 26ویں ترمیم والے دن انہوں نے پارلیمنٹ کو کنونس کیا تھا، اس دن تو ان کے ایم این ایز کو پتہ ہی نہیں تھا ڈرافٹ کیا ہے، 99.9% لوگوں کو حکومتی اتحاد کے پتہ ہی نہیں تھا ڈرافٹ کیا اس میں ہے کیا چیز نہیں ہے، صرف پارلیمنٹ میں ایوان میں لا کے ووٹ ڈلوا کے واپس بھیج دیا تھا، تو اس وقت بہت پارلیمنٹ کو انہوں نے کانفیڈنس میں لے لیا تھا۔ ابھی بھی لینا تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لے جا کے۔ رائٹ، شیر افضل مروت نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بھی رکاوٹ بنی ہے مذاکرات میں، اور وہ بڑی سخت ٹویٹس تھیں۔ از دیٹ ٹرو؟ میں نہیں سمجھتا جی، میں نہیں سمجھتا کہ اس وجہ سے کوئی رکاوٹ بنی ہے۔ اگر وہ ٹویٹس تو کل ہوئی ہیں تو اس سے پہلے جو گزشتہ 4 روز گزرے ہیں، جو فرائیڈے تھا، سیچرڈے تھا، سنڈے تھا، منڈے تھا، ٹیوزڈے تھا، اس دن بھی ملاقات اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ کسی کو پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ 5 دن بعد ٹویٹ آ جانا۔ یہ وہی جو میں نے آپ کو ایک ریزن بتا دی ہے کہ شاید آن ریکارڈڈ ملاقات کے اندر کچھ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں، دیٹس دا اونلی ریزن آئی کین فائنڈ آؤٹ جی۔ رائٹ، آپ کی ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے کہا شکر ہے خواجہ آصف حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، کیوں کہا آپ نے یہ؟ بد زبان انسان ہے جی، عمر کے اس حصے میں بھی تہذیب، نفاست، شائستگی، اخلاقیات، اگلے بندے کا احترام ان کے نزدیک سے نہیں گزرا۔ انہیں نہیں پتہ اپنے مقصد اتنی ایج میں ہو کے، سینئر سٹیزن ہو کے، کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ کس عزت سے گفتگو کی جاتی ہے یا اپنے سے عمر میں چھوٹے کے ساتھ کس تہذیب کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ ان کی زبان پہ ہر وقت، میں اب وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، بد تہذیبی ہی عائد ہوتی ہے۔ تو وہ اگر مذاکراتی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوتے تو پہلی میٹنگ کے بعد ہی مذاکرات ختم ہو گئے ہونے تھے، یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں، کیونکہ جو اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر ہم لوگ مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو ہم اس قسم کے سافٹ سپوکن نہیں ہیں، جو ہماری سائڈ کے اوپر چند انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، انتہائی سافٹ سپوکن لوگ ہیں، ہم سے جس زبان میں بات کرتے اس سے 2 گنا زیادہ سخت جواب ہماری طرف سے آتا۔ تو میں نے تو اس تناظر میں یہ کہا تھا جی خواجہ صاحب کے بارے میں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات آج فیصل چودھری صاحب نے کی ہے، ان کی کیونکہ میٹنگ ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی، شہدا اور خلیجی ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو ایز پالیسی اب آپ لوگ ڈیٹیچ کریں گے؟ بڑی ہم ابھی بات کریں غیر مہذب باتوں کی، بڑی غیر مہذب باتیں ہوتی رہی ہیں ان اکاؤنٹس پر، آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں یہ؟ اچھا، میں ایک تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ بانی کا لفظ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ خان صاحب، ہم تو کہتے ہیں خان صاحب۔ ہاں، اس دن ڈپٹی پرائم منسٹر کی موجودگی میں جو اعلامیہ تیار ہوا، جو عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا، اس کے اندر عمران خان لکھا ہوا، تو میرا خیال ہے وہ بانی والی قدغن اب ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ عمران خان کیا کریں، دیکھیں جہاں تک غیر شائستہ گفتگو ہے یا کسی چیز کا مذاق اڑانے کی بات ہے، پرنسپلی لیونگ ان اے سویلائزڈ سوسائٹی، آپ کو کبھی بھی اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور عمران خان کی طرف سے کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں یا کسی کے بارے میں بلو دا بیلٹ الفاظ استعمال کریں یا ایسے الفاظ استعمال کریں۔ بہت ادب کے ساتھ حامد رضا صاحب، ابھی جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے وہ تو خود کافی انہوں نے کھل کر تنقید کر دی ہے، اور وہ کرتے رہتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں وہ۔ انہوں نے تنقید کیا تو تنقید کے زمرے کے اندر ہی نا۔ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی آپ نے سنی ہوگی ان کی اسٹیٹمنٹ، جو انہوں نے ورڈ یوز کیا پرائم منسٹر کے بارے میں۔ جب پرائم منسٹر ان کے بارے میں یہ ورڈ یوز کریں گے تو پھر آگے بھی انہوں نے یہی کرنا نا جی۔ آپ دیکھیں نا، آپ مجھے کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اس کی وجہ سے شاید مذاکرات ڈیلے ہو گئے، تو پھر میں یہ مروت صاحب نے کہا ہے، مروت صاحب نے کہا، یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے حامد رضا صاحب۔
اچھا مربت صاحب نے کہا. چلے میں پھر اس کے اوپر اب نہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا جی. آپ نے طلال چودھری اور جاوید لطیف اور یہ خواجہ صاحب جیسے بندے ہائر کیے ہوئے ہوں جو جس قسم کی وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو پھر رسپونڈ تو آتا ہے نا جی. پھر آ گیا بس ٹھیک ہے. رائٹ. سو بنی گالا منتقل ہونے کی آفر علیمہ بی بی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب لے کر آئے تھے. آئی ایم شیور آپ کے علم میں ہوگی اگر یہ آفر ہوئی تھی. کس وقت کی بات ہے, کدھر سے آفر ہوئی تھی؟ یہ آفر میرے علم میں ہے جی. باقی سی ایم کے پی کے کا تو ظاہر ہے پھر وہ بتا سکتے ہیں, لیکن آفر میرے علم میں ہے اور یہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئی تھی بٹ ہی ریفیوزڈ. آپ نے آپ کے خیال سے بہتر نہیں تھا اگر وہ لے لیتے یہ آفر اگر ہوئی تھی؟ What do you think? نہیں جی, پولیٹیکلی اگر آپ بھی میرے سے پوچھیں تو جہاں 1.5-2 سال جیل کاٹ لی ہے وہاں پر اگر 2-3 مہینے اور کاٹنی پڑ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب نے ایک لیڈر والا فیصلہ کیا وہاں پر کہ جب تک میرے کارکنان جیل کے اندر ہیں, میرے لیڈرز جیل کے اندر ہیں, میرے پارلیمنٹیرینز جیل کے اندر ہیں, میں اپنی رہائی کی بات نہیں کروں گا. اور ابھی بھی میں صرف ریکارڈ کی تصحیح کے لیے ایک بات کر دوں کہ جو ہم 2 چیزیں حکومت کو لکھ کے دے رہے ہیں, پولیٹیکل پریزنرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خان صاحب کی طرف سے اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا نام شامل نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ دا ڈیسیژن آف خان صاحب, اٹ از دا ڈیسیژن آف پاکستان تحریک انصاف, دیر الائڈ پارٹیز. ہم تمام مذاکراتی کمیٹی کا, تمام لیڈرز کا فیصلہ ہے کہ خان مننے نہ مننے, ہماری طرف سے عمران خان اس پولیٹیکل پریزنرز لسٹ کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. آپ نے کہا کہ خان صاحب نے منع کیا, بٹ آپ کے خیال سے جو مین, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی اس بات سے مشروط ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے قانونی آئینی طریقے سے اپنے مقدمات کو فیس کر کے, عدالتوں سے باعزت سرخرو ہو کے اور عدالتوں سے ضمانت لے کے. خان صاحب کی رہائی ہم نہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے لیے ذریعے چاہتے ہیں, نہ ہم کسی ڈیل کے ذریعے چاہتے ہیں. یہ میں بالکل کلیئر کر دوں جی. یہ ہم نے کمیٹی کو بھی وہاں پر کلیئر کر دیا, دونوں میٹنگز میں کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر یہ اس قسم کے یہ انہی لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں جو راتوں رات کسی کاغذ پہ سائن کر کے ملک سے نکل جاتے ہیں. یہ ایگزیکٹو آرڈر ڈیلیں انہی لوگوں کو دوں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب نے ایسی کسی چیز کو نہیں لینا, سو وہ اپنی رہائی آئینی قانونی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے چاہتے ہیں. ہم جو بات کریں گے وہ صرف اور صرف پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کی ہوگی کہ پروسیکیوشن جو پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہی ہے, ناجائز بوگس کیسز کے اندر نام انوالو کر رہی ہے, وہ پروسیکیوشن نہ کرے. ایز سمپل ایز دیٹ. سو حامد رضا صاحب, کہیں پہ مڈ ٹرم الیکشن یا ارلی الیکشن کی بھی بات ہوئی ہے یا یہ بالکل بھی آپ کا مطالبہ نہیں ہے؟ نہیں جی, ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی جی. سو یہی 2 مطالبات آپ کہہ رہے ہیں فائنل ہیں جو کہ ریٹن فارم میں دے دیے جائیں گے, الیکشن سے ریلیٹڈ یا مینڈیٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی؟ نہیں, الیکشن سے ریلیٹڈ تو ہم نے دیکھے جی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. مینڈیٹ سے فارم 45-47 کا ایشو ابھی آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں ایک ٹریبیونل نے ابھی فیصلہ دیا ہے اور ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جو ونر کینڈیڈیٹ تھا علی مدد جتک, اف آئی ایم ناٹ رانگ واز ہز نیم, تو انہوں نے آر او کے ساتھ مل کے تو فارم 45 کو ٹیمپر کیا ہے. اس میں بلکہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ ٹیمپرنگ کس قسم کی ہوئی ہے. یہی ہمارا نیریٹو ہے, یہی ہمارا بیانیہ ہے, اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہو سکتے نا جی.